نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انسان جب ترقی کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے، ایک مومن کی تمنا رہتی ہے نا، خصوصاً رمضان میں یہ نماز، روزے، ذکر، تلاوت میں اسی لیے لگا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے. تو وہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی بدل دیجئے، میرے اندر نیکی اور تقوی پیدا فرما دیجئے، اور ذکر بھی کرتا ہے وہ. لیکن ایک چوک جو اس سے ہوتی ہے کہ وہ ماحول نہیں بدلتا ہے. ہمت کر کے غفلت والا اور گناہوں والا ماحول تو چھوڑنا ہوگا نا. دعا بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، لیکن غفلت والا ماحول نہیں چھوڑتا ہے. یا چھوڑتا ہے لیکن رمضان کے چند دنوں میں خانقاہ میں چلا گیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا گیا، تو وہاں تو نیک ماحول تھا. اس کے بعد آنے کے بعد وہ دعا اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غفلت والے ماحول کو ختم کرے. مثال کے طور پہ کوئی غافل اس کا دوست ہے، کسی سے تعلق ہے ناجائز، تو وہ اس غفلت کی دوستی کو بھی ختم کرنا ہوگا. صرف تقوی کی دعا کرنے سے اور نیکی کرنے سے اللہ کی محبت نہیں آ جائے گی. یہ چوک اس سے زبردست ہوتی ہے. اس لیے اپنی صحبت کو بدلنے کی کوشش کریں. صحبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اخلاق اور اعمال اور کردار میں سب سے زیادہ اگر اثر کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ صحبت کا ہوتا ہے. بلکہ ذکر کم کر رہا ہے، دعا بھی بہت نہیں کر رہا ہے، لیکن اچھے ماحول میں ہے، اچھی صحبت اختیار کر رہا ہے ذاکرین کی، اللہ والوں کی، تو دیکھو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. بہت ذکر اور دعا کر رہا ہے لیکن غفلت والا ماحول نہیں چھوڑ رہا ہے، غافلوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ فوراً ویسا ہی ہو جائے گا جیسے غافل لوگ ہیں. اس لیے آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ اصول بیان فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں کسی کو پہچان نہ ہو کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کی اٹھک بیٹھک دیکھو، اس کے فرینڈ سرکل کو دیکھو، اس کی صحبت کو دیکھو. اگر اچھی صحبت ہے تو کچھ برائی بھی ہے اس کے اندر، انشاءاللہ ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا ان صحبت کی وجہ سے. لیکن اگر اچھائی بھی ہے اس کے اندر، بہت ساری خوبیاں ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو ایک نہ ایک دن یہ بھی برا ہو جائے گا. حضرت شیخ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنایا تھا. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے حضرت جنید بغدادی. پوری دنیا ان کو تصوف میں امام مان رہی ہے، لیکن حضرت سری سقطی کا جب انتقال ہوا، اخیر کی چند سانسیں باقی تھی، اس میں حضرت جنید بغدادی کو ایک نصیحت کی کہ جنید، بری صحبت سے بچنا، اور انتقال ہو گیا. حالانکہ حضرت جنید بغدادی خود تصوف کے امام ہے، اولیاء کے سردار ہے، اور وہ بری صحبت میں کہاں جانے والے جو ان کو نصیحت کی جا رہی. معلوم ہوا کہ تم کتنے بھی نیکی میں آگے ہو اور آپ متقیوں کے امام بن جاؤ،
لیکن بری صحبت آپ کو خراب کر دے گی. حضرت جدید بغدادی پر جو لباس تقوی ہے اس کو بھی اتار پھینکے گی. اس لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آدمی غفلت والے ماحول میں نہ بیٹھے. آپ غیبت نہیں کر رہے لیکن غیبت کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھے ہو. حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ اٹھ جائیے فوراً، اٹھ کے نکل جائیے، ورنہ غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں. رات کو خواب میں کوئی ان کو مردار بھائی کا گوشت کھلا رہا ہے. انہوں نے کہا مجھ کو کیوں کھلا رہے؟ میں نے تھوڑی غیبت کی ہے. تو کہا کہ نہیں، تم نے غیبت نہیں کی، لیکن غیبت کرنے والوں کی مجلس میں تم خاموش بیٹھے سن رہے تھے. تو غیبت کا کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہے. اس لیے غفلت والے ماحول، جرائم اور گناہ والے لوگوں سے دوستی مت کرو، آپ کے اندر بھی بگاڑ آ جائے گا. تو آدمی کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. رمضان میں سب اپنے اپنے اکابر کی خانقاہ میں ہے موجود. کچھ لوگ اللہ کے راستے کی محنت میں نکلے ہوئے ہیں، کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، لیکن آنے کے بعد وہ ماحول سے کٹ جاتے ہیں اور غفلت والے ماحول میں جا کر پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے تقوی ان کے دل میں راسخ نہیں ہو پاتا. اگر اللہ کا تقوی چاہیے زندگی میں، اللہ کی محبت چاہیے، تو ذکر اور دعا کے ساتھ ساتھ گناہ والے ماحول سے بچنا پڑے گا. دعا آپ کریں اپنے اندر تقوی لانے کی، لیکن تدبیر بھی اختیار کریں. اللہ پاک نے آپ کو تدبیر کا مکلف بنایا ہے. اللہ پاک نے آپ کو عاجز نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو عقل دی ہے. قرآن نے بار بار کہا افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیا سمجھ نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، غور نہیں کرتے کہ تم سے چوک کہاں ہو رہی ہے؟ تم بہت مجاہدہ کر رہے، بہت محنت کر رہے، لیکن یا تو گنہگار کو حقارت کی نگاہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، یا آپ نے اپنی صحبت کو نہیں بدلا. کبھی حقارت سے بھی یہ وبال آ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور تقوی کا لباس اتار دیتے ہیں. اس لیے تکبر، متکبرین کی صحبت سے بچے تاکہ تکبر نہ پیدا ہو. غیبت کرنے والوں کی صحبت سے بچے، اور جن کا دل دنیا کی محبت میں لت پت ہے ان کی صحبت سے بچے. آپ عقل اختیار کریں، تدبیر اختیار کریں، تو اللہ رب العزت آپ کو بھی بچائے گا. اللہ پاک نے آپ کو مکلف کیا ہے، ہر انسان کو عقل دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز دی ہے. تو نیکی کی راہ اختیار کرے سلیقے سے، جو اس کے اصول اور ضوابط ہے، اور بری راہ سے بچے، یعنی بری صحبت والوں سے بچے، برے لوگوں سے. اللہ پاک نیکی پیدا فرمائے. غیبت سے، غفلت والے ماحول سے، تکبر سے اللہ پاک میرے آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.